3 شعبان المعظم ولادت امام حسین علیہ السلام۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ جی ناظرین، حسین تو وہ ہیں جو نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، حیدر قرار کے لخت جگر، سردار نوجوان جنت، بلندیوں کے منتہا، شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ حسین تو وہ ہیں جن کے آنے کی اس دنیا میں سب سے زیادہ خوشی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی۔ جی ناظرین، حسین تو وہ ہیں جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا، جن کو گھٹی رسول اللہ نے لعاب دہن دیا۔ حسین تو وہ ہیں جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا گیا۔ حسین تو وہ ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل ادا کیے۔ حسین تو وہ ہیں جن سے صحابہ کرام دعائیں کروایا کرتے تھے۔ جی ناظرین، حسین تو وہ ہیں جو مسکراتے تھے تو حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کہ آپ کے مسکرانے سے جنت میں بہار آ جاتی ہے۔ حسین تو وہ ہیں جن کو فاروق اعظم سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ حسین تو وہ ہیں جنہوں نے نانا کے دین کی خاطر اپنی جان رب کی رضا کے آگے پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، مولا حسین تو وہ ہستی ہیں جن کی ولادت پر ظلمت کو اجالوں میں بدل دیا گیا۔ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت پر آسمان نے جھک کر مبارکباد دی۔ جی ناظرین، مولا حسین علیہ السلام تو وہ مبارک ہستی ہیں جن کے آنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام کی آمد نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی یزید تمہارے سامنے اگر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے تو تم اپنے دین کی خاطر اپنی گردن کٹا دو، اپنا سر کٹا دو، لیکن اللہ اور اس کے دین سے کبھی مت ہٹو۔ جی ناظرین، تو مولا حسین علیہ السلام کی پیدائش کا تھوڑا سا منظر آپ کو میں بتاتی چلوں۔ 3 شعبان 4 ہجری کا دن تھا کہ مدینہ کے اندر ایک چاند نمودار ہوا، اور یہ چاند حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نمودار ہوا، جن کی پیدائش کا سن کر رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مولا حسین کو اٹھا کر ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر دی۔ جی ناظرین، تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مولا امام حسین کہا، اور مولا حسین علیہ السلام کو آپ نے گھٹی میں اپنا لعاب دہن عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو اس طرح مولا حسین علیہ السلام کا 7 دن کے بعد عقیقہ کیا گیا۔ جی ناظرین، تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے آنے پر رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ جی ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اسلام کی اصل تعلیمات کی حفاظت کی۔ آپ نے اپنی قربانی کے ذریعے دین اسلام کے اصولوں کو قائم رکھنے کی کوشش کی، خصوصاً عدل و انصاف اور حق کے لیے۔ آپ کا کربلا کا واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن ظلم و ستم اور جھوٹ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جی ناظرین، مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی قربانی دے کر یہ پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا فرض ہے۔ آپ کا یہ عمل مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی ظلم و فساد کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور ہمیشہ حق اور سچ کی حمایت کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ انسانی حقوق اور اسلامی اخوت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جی ناظرین، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت نے ایک ایسا پیغام دیا جو آج بھی پوری دنیا میں مظلوموں کی آواز بن کر گونجتا رہتا ہے، اور یہ واقعہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ آپ کی قربانی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے کہ حق اور سچ کا سامنا ڈٹ کر کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی مظلوم یا یزید کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے۔ جی ناظرین، مولا حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ حق اور سچ کے لیے ہمیشہ جدوجہد کوشش کرنی چاہیے، خواہ اس کی قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یا آپ کی جان کی ہی قربانی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی حق اور سچ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
جی ناظرین، تو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے حسین سے محبت تھی، وہیں مولا حسین علیہ السلام کو بھی اپنے نانا سے بہت محبت تھی۔ لبیک یا حسین کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا۔